السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی اور شیطان کے ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے 2 طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عسکر، ابن خلدون اور درجنوں روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے سمہو جن کو آگ سے پیدا کیا، اس کے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ سمہو نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابعدار رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش کریں گے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکس غالب آنے لگی، اسی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی، جن میں سے ایک جلیوہ نامی جنتا جلیوہ لیگ سے ہوئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسمانی طور میں کافی بڑے تھے۔ جلیوہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ رہتے۔ جلیوہ اور تبلیغ کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح بڑا طاقتور بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا۔ فرشتوں نے جن کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیوہ اور تبلیغ بھی ہلاک ہوئے۔ جو جنات بچ گئے ان کو قید کیا گیا، ان قیدیوں میں عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے ہمراہ کیا، جس وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم آ گیا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کا ملم مکرم کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب کیا کرتا۔ حضرت کعب بن احب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا رہا۔ عزازیل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور اجرائیل بھی اس کے شاگرد میں سے تھے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بنے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ پاک، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے عزازیل سے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی میں اترے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت جلد شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو اکٹھا کیا
اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں۔ اللہ پاک نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 تک ویسے ہی رکھا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہوتے۔ جب اجاجیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھتا رہا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے ہوئے انہیں طرح طرح کی اذیت دیتا۔ اجاجیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی اور سب فرشتوں کو بلایا، حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اجاجیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اجاجیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام آگ سے نہیں بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے اجاجیل سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو ہی شیطان مردود ہے۔ اللہ کا حکم سن کر اجاجیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان ہوں۔ جب اجاجیل شیطان مردود ہوا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیری نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کروں گا۔ اس طرح اجاجیل اللہ کی نافرمانی کر کے ابلیس شیطان مردود ہوا۔ اللہ پاک نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالی شیطان کو بھی موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کی تمام جالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔